کہ یہ جو کلنگ سٹائل تھا یہ بالکل BLA کا کلنگ سٹائل لگتا ہے کہ جی وہ جی شناخت پوچھتے ہیں اور مار رہے ہیں. It has been happening over here. اور اس کی تکلیف اور درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہاں بے گناہ اور نہتے لوگوں پر ظلم ہوا ہے اس کا بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہمارے یہ انسانیت کا تقاضا ہے. مگر یہ کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں کیونکہ ان کی پلمٹ کر رہی ہے ان کی پاپولیرٹی. اسٹیٹ الیکشن بھی ہارے ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے جو ٹال کلیمز کیے تھے وہ تو نہیں ہوئے اور سنا ہے کہ ڈپریشن میں بھی چلے گئے تھے مودی صاحب. بعد میں ایک ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ بنا لی انہیں کوalition کے ساتھ. سو ہو از دی ڈائریکٹ بینیفیشری اور ہمارے لیے کیا مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پوری کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کے میڈیا پر بھی اور ابھی تک انہوں نے آفیشلی تو شاید کچھ ہمارا نام لیا یا نہیں لیا مگر ایک آؤٹ فٹ کا نام لیا ہے انہوں نے اور اس کے لنکس انہوں نے لشکر طیبہ کے ساتھ بنائے ہیں. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں ہاؤ وی شوڈ ٹیکل اٹ؟ احمد حسن صاحب جی بہت شکریہ. سب سے پہلے اس کو جو انڈیا کے اندر ابھی جو سارا پہلگام والا واقعہ اور پھر پاکستان کے اوپر ان کا جو ایک نیریٹو انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا کی طرف سے اور ان کے جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ افیلیٹڈ جو سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان کی طرف سے جو نیریٹو سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھنے کے دو اینگل ہیں. ایک انٹرنل انڈین پالیٹکس ہے اور ایک ایکسٹرنل گلوبل آرڈر ہے. سب سے پہلے میں گلوبل آرڈر کی طرف آپ کا اشارہ کرواؤں گا اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پچھلے 3 سال سے انڈیا کی جو ویپن پروکیورمنٹ ہے اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ان کی جو ملٹری ٹریننگ ہے اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ان کا جو پولیٹیکل ریٹورک یعنی جو سیاسی بیانیاں ہیں اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشنز یا وار اسٹڈیز میں ایک سمپل سا اصول ہوتا ہے کہ جب گراؤنڈ پہ موومنٹ کمپلیمنٹ کرے ٹروپس کی موومنٹ کمپلیمنٹ کرے پولیٹیکل ریٹورک کو تو اس کا مطلب ہے the war is lurking around the corner, جنگ قریب ہے. سو انڈیا پچھلے 3 سال سے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ تقریباً $100 بلین سے زیادہ کا کنونشنل اسلحہ لے چکا ہے. وہ اسلحہ جو کنونشنل جنگ میں استعمال ہوتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اتنا زیادہ اسلحہ لیا اور پھر اس کو استعمال نہ کیا. وہ کنونشنل اسلحہ لے رہا ہے, کس وجہ سے لے رہا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کے اوپر استعمال کرنے کے لیے لے رہا ہے. اور ہمیں پچھلے 3 سال سے جو انڈیا کی ٹیکسٹ بک ہے جو ان کا پلے بک ہے وہ سیم ہے. یعنی ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, اس میں یہ اپنے لوگوں کو خود ہی مروا دیتے ہیں اور اس کا ایکسکیوز بنا کے یہ چیک کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے جو مذموم عزائم ہیں پاکستان کو لے کے اس کو اچیو کر سکیں. تو جو پہلگام کا حملہ ہے یہ اسی کا ایک انیشیٹو ہے, اسی کا ایک سٹیپنگ سٹون ہے. انٹرنیشنلی اس وقت جو دنیا کے اندر حالات چینج ہو رہے ہیں, پوری دنیا اس وقت دنیا میں بارڈرز چینج ہو رہے ہیں. اسرائیل گریٹر اسرائیل بننا چاہ رہا ہے, ٹرکی نیو آٹومنزم کے نام پہ سیریا کے اندر اپنا اثر و رسوخ چاہ رہا ہے, رشیا نیچے کی طرف آ رہا ہے یوکرین کے اوپر حملہ کر کے نیو سوویت امپائر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کینیڈا کو بھی اپنے ساتھ انیکس کر لوں گا. دنیا کے بارڈرز چینج ہو رہے ہیں پوری دنیا کے. نام چومسکی بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے ہیں. سو اس میں انڈیا اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ رول بھی پلے کر رہا ہے. انڈیا کا اپنا انیشیٹو ہے, وہ اپنا ایک اکھنڈ بھارت کی ہیلوسینیشن, ایک ڈیلوژن, ایک سکیزوفرینک ڈریم ہے جس کے پیچھے وہ بابلے ہوئے ہوئے ہیں. اور امریکہ نے انڈیا کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ چائنا کو کنٹین کرنے میں ہماری مدد کریں. بدلے میں انڈیا نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی ادھر ول اسکریچ یور بیک چائنا والے معاملے میں, بٹ یو ول ہیو ٹو ہیلپ اس ڈسٹروائے پاکستان. احمد حسن صاحب یہ تو بھارت کا اکھنڈ بھارت کا جو ان کا خواب ہے یہ تو خواب ہی رہے گا اور یہ خواب بھی ٹوٹنے والا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کا, اس میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ واقعہ ہوتا ہے 5 منٹ بعد ہی الزام لگا دیا جاتا ہے. کیا دنیا میں ایسا کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ہوا ہو اور فوری طور پر الزام لگا دیا گیا ہو, کوئی ثبوت اکٹھے نہ کیے گئے ہوں, کوئی انویسٹیگیشن نہ کی گئی ہو؟ وہاں پر موقع پر ابھی تک وہاں پر اس وقت ٹروپس نہیں پہنچے تھے تو ادھر الزام لگ گیا اور ادھر 500 ٹویٹس جو ہیں ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں. وہاں پر امیت شاہ جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اور جو انڈین میڈیا ہے وہ اسی طرح جو کوریج کر رہا تھا جس طرح سانحہ جعفر ایکسپریس کی انہوں نے کوریج کی ہے. تو اس سے لگتا نہیں کہ یہ خود ساختہ تھا, انہوں نے خود کیا ہے؟ جی میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کیونکہ خود ساختہ تھا, بیکاز اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, کیونکہ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے یہ خود کروایا ہے. 17 تاریخ کو مودی کا وزٹ تھا یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا, تو اس نے وہ وزٹ اپنا پوسٹ پون کیا. یہ انڈین اکاؤنٹس خود یہ بات کر رہے ہیں نا, اس نے وزٹ پوسٹ پون کیا کیونکہ ایک تھریٹ تھا ان کو. تو اگر ان کو تھریٹ تھا وہاں پہ تو یہ جو 25 جو کلیم کر رہے ہیں جو ٹورسٹ جو ہے ان کو انہوں نے بھیجا, ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ اور جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں سے 1 کلومیٹر دور انڈین آرمی کی بیس ہے, کیوں نہیں لوگ آئے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ جو مر گئے ہیں ٹورسٹ ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں پہ ہیں؟
تو یہ سارا ایک فالس فلیگ ان کا آپریشن تھا. آپ وہ اس کا جیسے ہی یہ ڈرامہ انہوں نے کیا, ان کا وہی جو ایک ٹول باکس ہے ان کے پاس, وہ کیا اس کا نام ہے, ارناب گھوسوامی. بالکل احمد حسن صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. 400 کلومیٹر دور ہے ایل او سی سے یہ پہلگام, اور وہاں سے لے کر وہاں تک اگر یہ واقعہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے 9 لاکھ آرمی وہاں ہونے کے باوجود, تو پھر یہ سٹیٹ فیلئر ہے, پھر یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, یا ان کا اپنا کیا ہوا یہ سارا جو کیا درا ہے؟ دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیکاز اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, بیکاز اٹ واز سم تھنگ دیٹ انڈیا آرکیسٹریٹڈ اٹ سیلف, اس وجہ سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. جو سٹینڈرڈ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم وہاں پہ بھیجتے ہیں, جس ملک کو آپ بلیم کر رہے ہیں اس ملک کے نمائندے ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ اس سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پریلیمنری انویسٹیگیشن یہ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اچھا احمد صاحب, میں ایک اور پہلو کی طرف آتا ہوں. یہ تو بات آپ نے کر دی, اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ دیکھیں نا, پہلے جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم محرک دیکھتے ہیں اور بینیفیشری دیکھتے ہیں. بینیفیشری تو ڈائریکٹ, ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے کروایا ہے, ہمیں ابھی ثبوت نہیں ہے, لیکن جو ہمیں جو کرائم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بینیفیشری تو وہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہماری سرکار نے کبھی ایک سرکاری طور پر کوئی مندر نہیں گرایا. ہم نے جو ہے وہ کوئی یہاں پہ ہماری سرکار نے کوئی آرمی نہیں بنا رکھی جس طرح آر ایس ایس ہے. مگر یہ جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ جی انہوں نے $100 بلین کا اسلحہ لیا ہے, تو ڈو یو تھنک دے کین افورڈ, امریکی ان کی اکانومی ایک بظاہر جو اگر میں اس کے فگرز میں باعث جاؤں گا کہ اس کی ساری ترقی تو 2% میں گھوم رہی ہے اور نیچے بڑا گند ہے. تو یہ تو ہوتا ہے جب ریاست کے اندر بڑا کرائسس ہو تو حکمران طبقہ باہر کی طرف جو ہے وہ کھولتا ہے نیا ماز ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن. ڈو یو تھنک کہ دے آر ایڈیٹ انف ٹو اوپن ایک گرم جنگ ہمارے ساتھ اس کا آغاز کر دیں, وائل ہماری حالت بھی تو آپ نے دیکھی ہے, مگر وہ بھی کوئی اتنی ایسی حالت میں نہیں ہے. میکرو اکنامک فگر تو ان کے ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو تھنک دے کین ریزارٹ ٹو دس کائنڈ آف ایڈونچر احمد صاحب؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دنیا کی 5000 سالہ تاریخ میں 14700 جنگیں ہو چکی ہیں. ہر سال ایوریج بنتی ہے تقریباً 2.8 وارز پر ایئر. The only thing that is certain in international order is war. اور ہمیشہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک فریق مس کیلکولیٹ کرتا ہے تو ہی جنگ ہوتی ہے. سو وار, یہ کہنا کہ وار کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور یہ ہوگا نہیں, میں ایسا نہیں کہہ سکتا. اگر اس وقت جو جیو پولیٹیکل سگنلنگ ہے, جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹیجک اناؤنسمنٹس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, جو انڈر گراؤنڈ لیول کے اوپر جو سگنلز ہمیں پوری دنیا سے مل رہے ہیں, جو ڈپلومیٹک باڈی لینگویج ہے پوری دنیا کی, اسپیشلی انڈیا کی, اگر انڈیا ایک کنونشنل اٹیک پاکستان پہ نہیں کرتا, اگر وہ ایک سو کالڈ سرجیکل سٹرائک, لیکن اس طرح کی نہیں جس طرح کی بالا کوٹ پہ کی تھی, اس سے بڑے پیمانے کی سرجیکل سٹرائک اگر نہیں کرتا تو یہ ایک میریکل ہوگا, یہ معجزہ ہوگا. اب سے چند گھنٹے قبل راجناتھ سنگھ کا بیان آیا ہے جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کا. اس نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم جن کو یہ دہشت گرد یہ سارا جو ڈرامہ کا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے, جنہوں نے وہ کیا, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, اور ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایسا ایکشن لیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی. وی ول بی لاؤڈ اینڈ کلیئر, which implies that the لیکن احمد حسن صاحب جو انڈیا ہے وہ تو من گڑت اس طرح کے واقعات اس میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اس کی تاریخ ایک ہے جس میں 2007 کا واقعہ سمجھوتا ایکسپریس کا ہے, 2008 میں ممبئی حملے کا واقعہ ہے, 2013 کے واقعات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 31 اپریل 2018 کو کیرالا میں سیاحوں پر جو ہے حملہ ہے, 2019 میں انہوں نے یہ حملہ کروا کے 40 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے, اور وہ بھی واقعہ جو ہے ان کا نکلا ہے. اور جو کل سے ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ ایک لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اصل تصویر تو وہ ہے جو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے نانا یا دادا یا بزرگ کی جو ہے وہ چھاتی پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تصویر ہے نا اصلی تصویر. تو اس طرح کے جو ثبوت ہیں کیا وہ دنیا دیکھے گی نہیں, کیا دنیا ان کے مانے گی ان کے اس واقعے کو؟ دیکھیں دنیا میں اس طریقے سے چیزیں, ڈپلومیسی میں یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی پرماننٹ فرینڈ اور فوز نہیں ہوتے, یہ بڑی ہارڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے. اس میں جذبات کام نہیں کرتے, آپ کا انٹرسٹ کام کرتا ہے. انڈیا کے ساتھ جس کا انٹرسٹ کنورج کر رہا ہے وہ انڈیا کا نیریٹو بائی کرے گا, جس کا نہیں کر رہا وہ نہیں کرے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی, آپ کو میں دوبارہ سے بالا پھلوامہ والی واقعے کی طرف میں اس کی طرف آپ کو غور کروانا چاہوں گا کہ پھلوامہ اٹیک پہ ان کا پروپیگنڈا اپنی پیک پہ تھا.
پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑا کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا, انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ والا ڈرامہ کیا. بالا کوٹ والے ڈرامے میں پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹس بھی گرائے, ان کا وہ بھی نندن بھی پکڑا, اس کو بھی ہم نے مارا, ان کو انڈیا کو اس کی اوقات واضح کرائی. جب انڈیا کو اس کی اوقات واضح ہوئی تو پھر سختہ طاری ہو گیا پورے انڈین میڈیا پہ, اور پوری دنیا کے ممالک گھٹنوں کے بل چل کے پاکستان کے پاس آئے کہ نہیں اب جنگ بند کر دیں. تو یہ انٹرنیشنل آرڈر کی حقیقتیں ہیں. اچھا احمد حسن صاحب معافی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ بات. 2010 میں جب انہوں نے بلڈ اپ کیا یہاں پہ, اس وقت ہمارے مجھے نام والا سا کیا نام تھا جو ہمارے پرماننٹ انوائے تھے, تو ہم سے گارنٹیز مانگ رہے تھے, تو ہم سے وہ مانگ رہے تھے کہ ہم کی ٹیکٹیکل نیوکلیر سٹرائکس نہیں کریں گے, جو گارنٹی ہم نے نہیں دی تھی. اور جو اگر میرا یادداشت ٹھیک کام کر رہی ہے تو پھر ملٹی نیشنل, ہم نے کہا تھا کہ یہ بھئی آپ کی جو سلیکان ویلی ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے بچنے کے لیے, تو اس کے بعد شاید انٹروین کیا ملٹی نیشنلز نے اور اس ایک نیوکلیر جو ایک فلیش پوائنٹ بن رہا تھا اس کو. تو کیا اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے 5 گنا ہم سے بڑی فوج ہے, 100 بلین کا وہ اسلحہ بھی خرید چکے ہیں, تو اب یہ اگر ہوتا ہے تو what options we have, اگر اس طرح سے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو تو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا جو ڈیفینس ہے اپنا وہ اوفینس ہے. پاکستان کے پاس یہ صرف ابھی انڈیا از ٹیسٹنگ واٹرز, وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کیسے رسپونڈ کرے گا, ابھی ہمارا بیانیہ کیا چل رہا ہے, ہمارا نیریٹو کیا چل رہا ہے. اس نیریٹو کو ہم جتنا اوفینسو رکھیں گے انڈیا کو روکنے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں. اور دوسری بات, اف دے گو فار اے کائنیٹک ایکشن, اگر وہ ایک سٹرائک کرتے ہیں ہمارا ریسپانس ہونا چاہیے کہ ایک کے بدلے ہم 70 سٹرائکس کریں. اگر وہ ایک بندہ مارتے ہیں ہمارا ریسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک کے بندے 70 بندے ماریں. وی ہیو ٹو پٹ انڈیا آن دا بیک فٹ. انڈیا کی اپنی بہت ساری فالٹ لائنز ہے, جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان از گوئنگ آل اوفینسو اور ہم بیک فٹ پہ نہیں ہیں, ہم اوفینسو ہیں, ہم ایگریسو ہیں, تو انڈیا کو اپنی فالٹ لائنز بھی نظر آئیں گی. منی پور 7 سسٹر اسٹیٹس میں آگ لگی ہوئی ہے, ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تقریباً 48 آورز ہو گئے, وہاں پہ پولیس مقابلہ چل رہا ہے, بہت بڑا پولیس مقابلہ چل رہا ہے ناگالینڈ میں. پھر اس کے بعد ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کی بہت سی, کیونکہ وقت کم ہے ابھی, تو ہم نے ان کے ریڈ کوریڈور کی بات نہیں کی, وہ کتنے جو صوبے ہیں.